جی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے مخادیم علماء کرام، برادران اسلام، مشائخ اعظام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ نے بہت ہی جاندار اور شاندار خطاب ہمارے برادر محتشم مجاہد ملت، مجاہد ختم نبوت، جناب عزت مآب پروفیسر شجاعت علی مجاہد صاحب کا خوبصورت خطاب آپ نے سنا۔ انہوں نے آپ کو، ہمیں، ہم سب کو ختم نبوت کے حوالے سے خوشخبریاں بھی دیں، الحمدللہ،
اور کچھ حقائق سے بھی آگاہ فرمایا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے یہ دوست، ہمارے بھائی پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا پیغام پہنچ رہا ہے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ اور آج کی یہ محفل جس طرح ہمارے بھائی نے فرمایا کہ یہ کوئی ہمارا روایتی جلسہ نہیں ہے۔ روایتی جلسے بھی سونے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا روایات اور رواج سے ہٹ کر، کیونکہ اہل سنت والجماعت سچے ہیں، سچے ہیں، ابتدا سے انتہا تک۔ بیچ بیچ میں لوگ آتے ہیں اور آ کے وہ جو ہے چوری اور پوری سینہ زوری، وہ ہمارے ہی پورے کے پورے بزرگوں کو چرا کے لے جاتے ہیں۔ لوگ تو کتابیں چراتے ہیں یا عبارتیں چراتے ہیں، اور یہ ایسے چور ہیں، پتہ نہیں گجرانوالے ہیں کہ لاہور ہیں، یہ پورے کا پورا بندہ ہی چرا کے لے جاتے ہیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اور کچھ نہیں تو ہمارے قبلہ مجاہد صاحب نے جو فرمایا، کم از کم صرف بیدار ہی رہے، جاگتا بھی رہے تو چور کو یہ تو پتا ہو کہ بھئی جاگ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو مجاہد صاحب کی میں تصدیق کروں گا، تائید کروں گا کہ ہمیں کم از کم کچھ نہ سہی تو جو کام کر رہے ہیں انہیں دعا دینی چاہیے، اور خود کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور جو ہمیں بتاتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں ان کی بات کو ہی غور سے سن لینا چاہیے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مساجد کے ممبروں پہ بھی کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ مرزے کے کفر کی وجوہات کیا ہیں تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں 25 سال ہو گئے جمعے پڑھاتے ہیں، ہم ہر موضوع پہ بولتے ہیں، لیکن جب یہ موضوع کتنا بڑا موضوع ہے، لیکن اس بدبخت کے بارے میں اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ کافر تو بڑے کہہ رہے ہو، اسے یہ بھی کہتے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ کافر کیوں ہے؟ اگر ہمیں کسی کو سنجیدگی سے ان اسباب اور وجوہات سے پردہ اٹھانا پڑے تو خیال یہ ہے کہ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 40-45% تو ایسے ضرور نکلیں گے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس لیے ذرا خود بھی کرم فرمائیں۔ اب مڈ بلوچاں کہاں ہے؟ مڈ بلوچ گجرانوالے آلیا تو بھی کچھ سوچ، کہاں مڈ بلوچ؟ اب مڈ بلوچاں بھی کوئی جگہ ہے، لیکن جب کام بندہ کرتا ہے تو پھر جگہ پہ نہیں مرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ اس لیے ختم نبوت حضور کا تاج ہے، تاج۔ حضرت علامہ اقبال نے کتنی درد مندی سے کہا تھا کہ لا نبی بعدی ز احسان خداست۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹی صاحب اور شجاعت علی مجاہد صاحب اور یہ چند حضرات دیوانے ہو گئے، نہ، یہ بہت بڑا اس وقت بہت ہی اہم قسم کا سلسلہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔
وہ کہتے ہیں دین نبوی، دین مصطفی، دین محمد عربی، اس کا اگر کوئی پردہ ہے، عزت ہے، ناموس ہے، شان ہے، تو وہ ختم نبوت کا بیان ہے۔ اب ناموس ہی کسی کی نہ رہے، عزت ہی ختم ہو جائے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس بے حساب دولت ہو، بہت اس کے ساتھی ہو، لیکن ہو بے عزت، عزت نہ رہے، اس کے پلے بچا کیا؟ When the character is lost, everything is lost. جب عزت نہ رہی، کردار نہ رہا، پیچھے کیا بچا؟ حضور کی، ہمارے دین کی، اسلام کی چادر، عظمت، ناموس کا نام ختم نبوت ہے۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، کرم کیا مولا نے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے دین کو ہم پہ مکمل کر دیا، ہمارے دین کو خاتم الادیان بنایا، فرمایا اب تمہارا جو دین ہے اس کا رکھا رحمت للعالمین ہے۔ اب جہاں تک آسمان زمین ہے، ہر صورت وچ یار دا جلوہ، کیا آسمان زمین، جہاں تک جائیں گے محمد عربی کے جلوے پائیں گے۔ اگر بیچ میں کوئی کانے ککے آئیں گے، ہم انہیں دفنائیں گے، مدنی کے نعرے لگائیں گے۔ میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ربوے گیا، وہاں ہمارے دوسرے حضرات وہ چنام نگر کے نام سے کراتے ہیں عالمی کانفرنس، انہوں نے مجھے بھی بلایا تو میں نے جان کے جا کے پنگا لے لیا۔ اب انہوں نے پہلے تو مجھے، ظاہر اکیلا میں تھا، باقی ساری برادری تھی، انہوں نے کوشش کی کہ رات کا 1 بجائیں، پھر پورے 15-20 خطیب بھگتا کے، اب انہوں نے مجھ سے پہلے کہا کہ یہ خطیب تقریر کر لے، پھر ایسا خطیب آئے گا مردے زندہ کرے گا۔ اب انہوں نے وہ چھپا کے رکھا ہوا مردے زندہ کرنے والا۔ تو اللہ پاک نے جب مجھے موقع عطا فرمایا تو ظاہر ہے یہاں تو مجھے بولنا ٹھیک سے نہیں آ رہا، لیکن وہاں مجھے آ گیا۔ وہ شاید کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، یا راضی رب ہوگا۔ تو وہاں جب میں نے پڑھ بسم اللہ، جو کچھ ختم نبوت کے بارے میں مجھے آیا میں نے ان کو پکڑ پکڑ کے سنایا، اور جو ان کا وہ مردے زندہ کرنے والا خطیب تھا وہیں لم لیٹ ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ جن لوگوں کو کچھ غرور ہے، خامخواہ کا فتور ہے کہ ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ ہم اروار ہیں اور پار والے پار ہیں، جو کرتے دل سے مدنی سے پیار ہیں، حقیقت میں وہی وفادار ہیں۔ لیکن جب ہم سو جاتے ہیں وہ خامخواہ مالک ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے سونے والی کو تو پھر کوئی بھی چیز چرا کے لے جائے، ہم سو جاتے ہیں۔ اس لیے مجاہد صاحب نے ٹھیک فرمایا، کم از کم بیدار رہو، اور نہیں تو ہوشیار رہو، پروار رہو یا پار رہو، ہوشیار رہنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کا مسئلہ یہ عالمی ختم نبوت، ورلڈ ختم نبوت کا نہیں، ہر بندہ مومن کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے،
ہمارے نبی کی شان کا مسئلہ ہے اور ہم غریبوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ روٹی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، لیکن نبی کے وفا کے بنا کہاں گزارا ہے؟ حرام موت مریں گے۔ اس لیے ہر بندے پہ اب غور فرمائیں کہ آپ اور ہم تو مکلف ہیں، یعنی جن پر اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ جن چیزوں پر قانون لاگو نہیں ہوتا تھا وہ بھی ختم نبوت کے ترانے گاتی تھی۔ آپ ذہن میں رکھیں، آپ اور میں، ہم جو بندے ہیں، ہمیں تو اللہ پاک نے اپنے قانون کا پابند بنایا ہے کہ تم مانو، تم بولو، تم کہو۔ جنہیں نہ رب نے بولا نہ فرمایا انہوں نے نعرہ لگایا۔ اب یہ بڑی میٹھی سی حدیث ہے کہ سرور عالم جلوہ گر تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک بدو، اور بدو بھی کافر بدو، آیا حضور کے ارد گرد و جم گھٹا، محبین کا پایا۔ اس نے سوال اٹھایا کہ یہ ہے کون جس کے ارد گرد اتنی مخلوق؟ عموماً اقبال نے کہتا ہے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ حضور کے اندر اٹریکشن اتنی تھی، خلق ایسا تھا، جو میرے محبوب کے پاس آتا تھا انہی کے بازار میں بک جاتا تھا۔ صحابہ کرام کا جم گھٹا ہے، پوچھنے والا پوچھی کون ہے؟ بتایا گیا اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ آیا اور بدو بھی تھا، اور یوں سمجھے جیپسی ٹائپ آدمی تھا، ایک توبرا سا چھپا رکھا تھا، آکے توبرا سمجھتے ہیں تھیلا اٹھایا ایسے زمین پہ، کہنے لگا اگر ہو سچے نبی تو بولو میرے تھیلے میں کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتا تھا جو غیب پہ نظر دھرتا ہے اللہ اسے نبی کرتا ہے، لیکن منکر اس پہ بھی مرتا ہے، پتہ نہیں کیسے ایمان کرتا ہے۔ وہ کافر کو بھی پتا ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو چھپی ہوئی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، ادھر کی باتیں بول دیتا ہے، بن مانگے موتی رول دیتا ہے۔ اس نے کہا بولو اس میں کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اس میں ایک دب ہے، گو ہے جو تو نے پکڑ رکھی ہے، تو نے جکڑ رکھی ہے۔ اس نے کہا یہ مان گئے ہو؟ فرمایا ہاں یہی ہے، اب تو مہربانی کر، کافر ہو کہ نہ مر، پڑھ کلمہ، جا اللہ کی جنت میں۔ اس نے کہا اتنی سوکھا میں بھی ماننے والا، پہلے آزماؤں گا پھر ضرور آؤں گا۔ فرمایا بول کیا بولتا ہے؟ حضور اپنی شان خامخواہ ظاہر نہیں فرماتے تھے، ضرورت ہوتی تھی تو کچھ، اگر حضور اپنی شان بتاتے تو آج، اسی لیے حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست، صدر و سلطان عام مجلس و مارکہ کیست۔ قیامت کا دن آئے گا لگ پتا، ترجمہ میں نے کیا ہے لیکن عبارت ان کی ہے، کہتے ہیں دراں روز معلوم گردد کے مقام محمدی چیست، قیامت کے دن پتا چلے گا حضور کا مقام کیا۔ یہاں پتا نہیں چلا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی. زندہ باد جاری رہے گا. تو حضور اپنی باتیں اسی لیے کچھ لوگوں کو کم نظر آتا ہے. اگر سرکار اپنی شان بیان فرماتے ٹھاٹ نہ لگ جاتے. آپ نے تو جہاں ضرورت محسوس فرمائی وہیں بات بتائی. اب اس کو فرمایا اس میں گو ہے. اس نے کہا اب اگر یہ گو بولے اور بولے بھی ہولے ہولے اور پورا تولے آپ کے بارے میں بولے پھر میں بولوں گا. اس کو پتا تھا کہ میں نے بیچاری پکڑ رکھی ہے اور پکڑی ہوئی چیز چھوٹتی ہے تو سوچتی کچھ نہیں جدھر منہ ادھر دھوں. اس نے جو اس کو چھوڑا وہ تو پکڑی ہوئی تھی آزاد ہوئی. وہ بھاگی ادھر سرکار تھے ادھر اور دی صدا یا تب. تجھے سمجھائے رب کدھر بھاگی جا رہی ہے. حضور کی آواز اس زمین پہ رینگنے والی گوہ کے کان میں پڑی وہیں پہ اڑی رہ گئی کھڑی کی کھڑی. ایسا اس نے ایسے پلٹا کھایا. یہ مقناطیسیت ہے جذب ہے کشش ہے. اس نے وہیں پہ جانور نے ایسے پلٹا کھایا اور ایسے سوچو ذرا گوہ ہے کیا ایسے جو پلٹا کھایا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے محبوب کے مکھڑے پہ ایسے نظر کو جو لگایا لگتا ہے آپ نے مجھے ہی بلایا. اب تصور کرو ایک کیڑا سمجھو یا رینگنے والے حشرات میں سے سمجھو ایسے تک کے ادھر جانے کی بجائے سرکار جدھر آئی ادھر. اللہ اکبر. اب بھاگتی ہے میری سرکار کی طرف سامنے آ کے اپنے آپ کو پہلے ہی بچھی تھی اور بچھ گئی. کریم کرم فرمائیے بولیے کیا حکم ہے. اب سامنے ہے فرمایا میرے بارے میں بول. گوہ بھی کبھی بولی ہم نے تو کبھی نہیں سنا. اس کی تو ہم نے چینچی بھی نہ سنی. لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے. میرے نبی کی بات نہ پوچھو. میرا نبی پھر بات نہ پوچھو. میرا نبی پھر سرکی میں کہتے ہیں تو نے جگ سارا پیار سنگار کرے میرے مدنی سئی تو ہے چن. اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچن. اندے بن لٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے ویچن. وقت فدا سائے سسیاں ٹریاں سائے پنل ٹرے سٹ کے چن. حضور نے فرمایا بول ری گو بول. اب گو نبی بلوائے تو یہ کیوں نہ بولے. بلوانے والے میں پاور ہونی چاہیے. فرمایا بول. اب وہ کہہ سکتی تھی میں تو بول نہیں سکتی. کیسے بولوں. میرے نبی کی زبان کی حرکت میں یہ پاور ہے. پتھر پہ بھی نگاہ کرے اس میں زندگی دوڑنے لگتی ہے.
بلکہ میرے نبی کے جسم میں رب نے یہ طاقت رکھی تھی، اگر خاک کے تودے پہ قدم رکھ دیتے تو خاک کے تودوں میں حیات دوڑنے لگتی تھی۔ علامہ اقبال سے کچھ ڈاکٹر حضرات آئے، انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ جو حدیث ہے کہ سرکار پہاڑ پہ چڑھے پہاڑ وجد میں آ گیا، حضور یہ جو حدیث ہے، علامہ اقبال سے پوچھنے لگے یہ واقعی ایسا ہوا یا محض خوش عقیدگی کی بنیاد پر صحابہ نے، جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ اتنا خوش ہوا کہ باغ باغ ہو گیا، یہ حضور واقعی نظارہ ہے یا محض استعارہ ہے؟ کیا پہاڑ پتھر بھی وجد میں آئے یا صحابہ کرام نے ذوق میں آ کر کہہ دیا جی پہاڑ وجد میں آ گیا؟ علامہ اقبال نے دیکھا پورے 5-6 ڈاکٹر، انہوں نے کہا ایک تو چوکھا پڑ جاتے ہو تو بڑھ جاتے ہو، نہیں سمجھے؟ بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، جھگا جا اسے دا سڑیا، آخر توک لعنت دا پڑھیا، آخر بیٹھا بازی ہار، ایہو جے علم تو بس کریں وے یار، اکو الف تینوں درکار۔ ایسے بے نفع علم کے بارے میں خواجہ فرید نے کہا تھا کہ ملا مارن سخت ستاون، گجھڑے راز دا بھید نہ پاون، بے وس شودے شودڑے بے وس تیرے بے چس بھی نہ بے وس شودے ہن مجبور۔ علامہ اقبال کو کہنے لگے حضور یہ واقعی حدیث جو ہے کہ حضور نے پہاڑ پہ رکھا پاؤں، آئی جو نبی کے قدم کی چھاؤں تو پہاڑ نے بھی ایسے کر کے کہا میں صدقے جاؤں، تو کیا یہ بات واقعی ہوئی؟ علامہ اقبال کی عادت تھی ایک دھوتی ایک بنیان براجمان، ان کی عادت تھی تکلفات سے پاک تھے، ایسے اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ایک تو مصیبت تمہاری یہ ہے جو چوکھے پڑھ جاتے ہو، خامخواہ سولی پہ چڑھ جاتے ہو، او 6 کتابڑیوں والے ملا جی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا دماغ ہے چھٹاکڑی، تولنے لگے ہو اس کو ٹن، نہیں سمجھے؟ اس نے کہا چھوٹا سا تمہارا عقل ہے اور ویسے بھی تھوڑی تھوڑی بگڑی ہوئی، ظاہر ہے اندر کی پھر چہرے پہ آ جاتی ہے نا حالت، تو یہ تمہارا مسئلہ، اب تم تولنے لگے ہو محمد عربی کی عظمت۔ اقبال نے کہا تم تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں کہتا ہوں یہ واقعی مادی حقیقت ہے کہ میرا نبی جس چیز پہ پاؤں دھرتا تھا، جس چیز پہ میرے کریم کا قدم آتا تھا، وہ خاک کا ذرہ ذرہ مسکراتا تھا، بلکہ جگر مراد آبادی نے کہا کہ کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ علماء نے کہا مادی حقیقت ہے کہ میرا نبی کسی چٹان پہ بھی پاؤں رکھ دے اس میں بھی زندگی دوڑ جاتی ہے۔ میرے نبی نے ڈالی گوہ پہ نظر، او گوہ ذرا توجہ کر اور میرے بارے میں بول، آج جیوں چاندیے منہ کھول۔ اب گوہ بولی، کون سی بولی بولی، اور گوہ کس مدرسے کی فارغ و تحصیل تھی، کہاں سے عربی سیکھ کے آئی؟ حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت نے بھی حدیث نقل فرمائی، فرماتے ہیں عرض کرنے لگی کہ او پیارے آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا،
بے شک میں زمین کا کیڑا حشرات ہوں، جنگل میں میرے ڈیرے، بڑے اوکھے ہوتے ہیں شہر کے پھیرے، لیکن سونا آپ کو کون نہیں جانتا، انتا رسول رب العالمین۔ اب سوچنا ہے آپ نے ایک ایک بات کو، جانور ہے، کیڑا ہے، زمین پہ رینگنے والا ہے، بول عربی رہا ہے۔ حدیث پاک میں کہتی ہے انتا حضور آپ رب کے رسول ہو، رسول رب العالمین، اور اگلا جملہ کہا وخاتم النبیین، آپ رسول رب العالمین ہو اور آپ ہی خاتم النبیین ہو۔ گوہ کو تو پتا ہے، اے بول دی پئیے گو، ہن تو کھلو، تو کی چیز ہے؟ ہم تو انسان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں، ختم نبوت پہ قربان ہے، لیکن جو گوہ ایک جانور ہے اسے تو خبر ہے، تو کتنا بڑا بے خبر ہے، چڑھایا تجھے ایک کانے نے ایسا چکر ہے، تیری زبان پہ اگر مگر ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بے حوض کوثر سامنے ہو، بندہ گٹر میں منہ مارنے لگ جائے، نہیں سمجھے؟ حوض کوثر کا چشمہ رواں دواں ہو اور گٹر میں بندہ بیٹھ کے چلو بھر کے منہ لگائے گا تو کوئی تو اسے سمجھائے گا کہ بندے کے بچے ذرا اگر ہو سچے نہ بنو اتنی کچے۔ اور یہ سامنے حوض کوثر ہے اور تیرے سامنے ادھر گٹر ہے، اور تجھے اختیار دیا گیا ہے کہ گٹر میں منہ ڈال یا اپنا آپ سنبھال، تک سامنے آمنہ کا لال۔ عام سی بات ہے، یہ کوئی ادک بات نہیں ہے علماء والی، یہ عام سی بات ہے۔ ادھر اگر حضور ادھر سارا جگ آ جائے، کوئی دیکھے گا ادھر؟ وہ کہتے ہیں میلے میں اگر وہ بھی آ جائیں، میلہ بھی ہو، تو میلہ دیکھیں گے یا انہیں دیکھیں گے؟ تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ اگر یار آ جائے میلے میں، پھر شک میلے میں بڑے رنگ ہوں گے، لیکن جب وہ آئیں گے صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ بڑا ناز تھا، جب وہ آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ نادانی سی نادانی ہے، عجب نادانی ہے کہ حوض کوثر سے منہ موڑیں، رشتے گٹروں سے جوڑیں، اور ہم انہیں پھر کیوں چھوڑیں؟ ظاہر ہے اب تو محنت کرنی پڑے گی، کم از کم انہیں بتانا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی ایک سونی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب امتوں کے لیے نبیوں کو منتخب فرمایا، ساڑھے نصیب ویکھو، ساڑھے حصے رب دا ماہی آیا۔ بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرٹ، اگر اللہ میرٹ بناتا
کہ اس میرٹ پہ جو پورے اتریں گے انہیں نوح دوں گا، جو اس معیار پہ پورے اتریں گے انہیں موسیٰ دوں گا۔ اگر اس معیار پہ سب سے ٹاپ میرٹ پہ جو جائیں گے ان کے حصے میں مدنی آئیں گے۔ ہم تو کسی بھی کھاتے کے نہیں تھے، لیکن رب نے کوئی معیار نہ بنایا، بس کرم کمایا، ماہی ساڑھے حصے۔ اعلیٰ حضرت بے ذوقے نہیں تھے، یعنی رکھے مولوی نہیں تھے، پھکے بھی نہیں تھے۔ کیا رکھا آدمی بھی ایسے بول سکتا ہے وہ کمال حسن حضور؟ ہمارے ہاں تو جب تک منہ پہ 12 نہ بجے ہوئے ہوں بندہ سمجھتی نہیں میں سنجیدہ ہوں نہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، وہ تو حضرت عشق ان کی گھٹی میں تھا، بلکہ عشق کو دعا دیتے تھے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ بندہ عشق جنہوں نے فرمایا ہے وہ بریلی میں آیا ہے، اسی نے کرم کمایا ہے، آج حصہ تم میں نے بھی پایا ہے۔ فرماتے رب اگر میرٹ معیار بناتا ہمارے حصے تو کچھ بھی نہ آتا۔ رب نے مفت و مفت، رب نے مفت و مفت، اس نے کہا چلو ان فقیروں کو یار دے دو۔ اب اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم بھی ایسے بے وفا نہیں کہ محبوب ہمارے حصے میں ایسا محبوب آئے اب ہماری نظر دائیں بائیں کسی اور پہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بھاویں سونے ملن ہزار آسان یار وٹانا، بھاویں یہ کوئی وفا ہے؟ اللہ نے ہم پہ کرم کمایا، اپنا محبوب بغیر معیار میرٹ صلاحیت کے، یعنی ہم پہ کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ ہم کہہ سکیں ہم حقدار تھے، ہم نکمے ناکار تھے، لیکن ہم پہ کرم پروردگار نے کمایا ہے، محبوب ہمارے حصے میں آیا ہے، اور ہم نے بھی دنیا کو بتایا ہے کہ ایسا محبوب ملے اور بندہ اپنی جگہ سے ہلے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایسا پھر محبوب یوسف بھی دیکھے تو انگلیاں دانتوں میں دبائے اور ہوش میں نہ آئے۔ نہیں سمجھا؟ جو جن وہ جگہوں پہ انگلی رکھ رہے تھے نا مجاہد صاحب کہ اسی دی بچپن دی گل کرنی ہے، کیوں کتھوں کرن دیں دے، کیونکہ بچپن دی گل تے دی اممہ نے دے پتر نو دسی سی کہ ابا تو آڈے، انہیں پوچھا بیٹے نے کہ ہمارے ابا حضور ایک ہاتھ ذرا لولا تھا، جناب مسٹر قادیانی کا ایک ہاتھ ذرا لولا تھا، لولا ہی کہتے ہیں نا، اس سے بھرا ہوا پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کیا لولے بھی نبی کبھی ہوئے؟ اور اتنی لولے صاحب تھے تو اب پتر نے پوچھا راز فلسفہ، اماں فلسفہ کیا تھا، ابا حضور لولے کیوں تھے؟ اماں نے پھر راز کھولا، پھر اماں ہی کھول سکتی،
اس نے کہا بیٹا یہ جو تمہارا ابا تھا یہ جو مجھے نصیب سے لبا تھا، یہ جو تمہارا ابا تھا، سبحان اللہ، یہ تمہارا ابا بچپن میں چیڑیاں پکڑتا تھا. حضرت سیرت مہدی میں یہ انسائکلوپیڈیا ہیں، انہی سے سن سن کے آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ سیرت مہدی، اس کی جو سیرت لکھی گئی اس میں لکھا ہے کہ مسٹر قادیانی چیڑیاں پکڑنے کے شوقین تھے اور بچپن میں حضرت کے کمالات. تو کہتے ہیں کہ ایک دن تیرے ابا نے ایک چیڑی پھنس گئی تو بیچ میں سٹول پڑا تھا، اس نے دروازے کھڑکیاں بند، تیرے ابا ہو گئے سر بلند. انہوں نے سٹول ٹکایا، چیڑی نے بھرڑاٹا لگایا تو تیرے ابے نے ایسے جو ہاتھ فرمایا، نیچے کسی ٹیچی نے سٹول کھسکایا، تیرا ابا سیدھا تھلے آیا. سمجھ نہیں آیا؟ بس وہیں ہاتھ جو تھلے بلے بلے، اس دن کے لولا ہو گئے حضرت صاحب. اور ادھر رب نے بھی سبحان اللہ، اس نے بھی کہا کہ تو جڑ بن لائے میں تیرا حشر کر دے سے. لکھا ہے نبوت کے میرٹ میں لکھا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. اس کے لیے لکھا ہے نبی اپنی امت میں سب سے حسین ہوتا ہے. نبوت کے میرٹ کے لیے کیا چاہیے؟ نبی اپنی امت میں سب سے عالم ہوتا ہے، اعلم ہوتا ہے. نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ جسیم. موسیٰ علیہ السلام میں خیر سلامتی انج ہاتھ لایا تے اگلے نو خالی ہاتھ. تو انہوں پتہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آئے، یہ تو حدیث نقل کی نا بخاری کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی توڑا وقت ختم. سانوں آخ دن لوگ توڑا وقت ختم، اساں جے انہاں لا کم کریے تو پھر سبحان اللہ. تو اسرائیل نے کہا آپ کا وقت ختم. موسیٰ علیہ السلام کو چڑھا جوش رکھ کے ہاتھ ٹکایا. اسرائیل جہاں کوئی نہیں کر سکتا اپیل، سارے کم کرتا ہے بے دلیل، لیکن سبحان اللہ پڑا نبوت کا ہاتھ، اکھ گئی. واپس پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ احتجاج ہم جا کے دھرنا دیں گے، نہ یہاں دھرنے کہاں چلتے ہیں. رب کو جا کے کہا آج تو نے ایسے بندے کے پاس بھجوایا جس نے مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں بنایا. اس لیے ربا کرم فرما، آنکھتے واپس فرما. اگلا کم بعد میں رب نے آنکھ قدرت کاملہ سے مکمل فرمائی، واپسی فرمایا جانا اور جا کے اسے کہنا کہ اگر رہنا چاہتے ہو کوئی ہیلا تو کرو. کسی جانور وہ جو بچھڑے کے اوپر ہاتھ پھیرو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر کے بڑھ جائیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام، یہاں علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتے ہیں کہ لوگ حیران ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے اسرائیل کی آنکھ کیسے نکلی. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ نبی کا تھپڑ پڑا اسرائیل بچا کیسے. ہم حیران ہیں نبوت کا تھپڑ پڑا نبی، وہ فرشتہ بچا کیسے. آگے خود لکھا فیض الباری شرح بخاری میں، کہتے ہیں رب کی قدرت آڑے آ گئی تاکہ نظام چلے. توڑا تے دل کردہ ہونا چنگا اسی نہیں چلتا، سکھ سکون دیا نیندرہ کر اللہ اکبر. لیکن نبوت کا موسیٰ کے ہاتھ کی طاقت یہ ہے، لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے. میرے نبی کی بات نبی
کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے نا دوبارہ، ظاہر ہے انہوں نے پھر گیپ رکھا ہوگا پچھلے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، انہوں نے کہا ہم نیڑے نیڑے نہیں بس چنگا اللہ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب کہا نا یہ اس طرح کرنے آپ رہے بسم اللہ، انہوں نے کہا پھر جی لوں گا اتنے سال، پھر انہوں نے کہا پھر میں آؤں گا، انہوں نے کہا اچھا پھر ہی تسی آنا ہے، انہوں نے کہا آنا تو لا یعنی مک جانی ہے رہنے، انہوں نے کہا پھر تو اپنا کام کر، انہوں نے کہا جی یہی کروانا سی میرا کیوں کام کرتا بھائی، نتیجہ یہی سی اتنی تکلف میں کیوں کیا۔ یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ہوگا کہ اسرائیل یہ تے موسیٰ دی بارگاہ ہے، جتے انی جرت کی تھی تو یہ نتیجہ ملی، اگے محبوب خدا دی بارگاہ بھی آ رہی ہے، تیرے اوتے میں رحم فرمایا ہے، تینوں نبوت دی بارگاہ وچ آمن دا سبق پڑھایا ہے، تیری اکھ نو مکایا ہے، تے اتھے ہو گئی غلطی مک جانا سارا فرمایا ہے، صدقے تیرے مدنی میرے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ حضرت یوسف جیسے حضور کو دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے، حضور کو تکے تو تکتے ہی رہ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ نبوت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ نبی سب سے سونا ہوتا، نبی سونا، یاد رکھنا کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو یہی دلیل کافی، نبی سب سے سونا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے نبی کے مقابلے میں تم نے اٹھایا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور کس نے بنایا ہے، یا پہاڑوں سے اوپر تشریف لایا ہے، یہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب اتنی نینوں والے نین، نشیلے نین، آنکھیں کمال تھیں، اور ایک آنکھ ذرا کھلی رہتی تھی، ایک ذرا یعنی کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش نہیں سمجھتے، ایک آنکھ ذرا یعنی آپ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے تھے، ایک آنکھ اکثر بند ہوتی تھی۔ تو مرزا صاحب کا بیٹا لکھتا ہے ابا کی سیرت، کہتا ہے ابا حضور نے ایک دن فوٹوگرافر بلایا، فوٹو کھینچنے والا جو آیا اس نے رکھ اس بھائی کی طرح ایسے فٹ فرمایا، اس نے کہا حضور ذرا آنکھ کھولیے، کیا ادب سے بولا نا، اس کو تو نامراد کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ حضور آنکھ کھولیے، مرزے نے کان پہ ذرا تھوڑا سا زور لگایا، اس نے کہا کھولیے کھولیے، وہ پہلے سے ہی ہو لیے، نہیں سمجھی، اس نامراد کی آنکھ کانی کی کانی ہی، ہاتھ لولا، آنکھ کا کانا، دانت، کہتے ہیں دانت اتنے بڑھ گئے، ایک دن غصے میں آیا، کہنے لگا ریتی لاؤ، کیا یہ اس کی سیرت میں لکھا ہے، ریتی لاؤ، ریتی کیڑی آگے جڑی وہ ٹوکے والی مشین والی، آخر بندے کے دانت ہوتے تو کوئی بندے کے پتر کے پاس، ریتی لاؤ، اب ریتی لا کے کہا رگڑو دانت، حضور ہوا کیا ہے؟ کہا میری زبان کاٹ کے کھا گئے ہیں میرے دانت،
گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کوئی پوچھے اس بد دماغ سے، کوئی جا کے بات کرے خانہ خراب سے۔ وہ نامراد اتنے دانت بڑھے ہوئے، زبان پہ چڑھے ہوئے، اپنی زبان کو پھر کہتے ریتی سے گھسا۔ زبان کا یہ عالم، آنکھ کا یہ عالم، اور سبحان اللہ زلفیں۔ کہتے ابا حضور تیل جب لگاتے تو کوڑا تیل استعمال فرماتے، سادے اتنے تھے کہ یوں جو لگاتے پھر یوں لگاتے۔ نہیں سمجھے؟ تیل اور پھر ویسکوٹ پہننے پہ جب آتے، گرمی کا موسم جون کا، تھلے بنیان، اوپر موٹا کرتا، اوپر ویسکوٹ، اتو کوٹ، خوشبو نہیں مہکتی ہوگی؟ جس نامراد کا دماغ، نہ کان، نہ منہ، نہ متھا، جن دی توہین نہ کرو، تھوتنی آلہ پہاڑوں لتا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، نبوت کا کرائٹیریا یہ ہے کہ نبی کی آنکھ، ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، تے کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ۔ رب بھی دیکھے تو بولے ما زاغ البصر وما طغی۔ آنکھ ایسی، اور اس کی کہتے ہیں کہ گھڑی جو تھی نا قادیانی کی، یہ والی نہیں تھی، دوسری جیبی گھڑی، اور وہ بھی جس پہ اندھوں کے پاس ہوتی ہے نا انگلی رکھ کے، ایک نہیں سمجھے، انگلی رکھ کے پتا چلتا تھا، ڈو ترے ہو گئے پرائے۔ جس نامراد کی آنکھ کی بینائی کا یہ عالم کہ گھڑی دکھائی نہ دے، بوٹ سجھائی۔ ایک امتی آپ کے لیے کالے مکیشن لایا، کالے گرگابی جسے کہتے ہیں لایا، اس نے آ کے کہا حضور تحفہ، اس نے سجے والا پیر کھبے دب دیتا تے کھبے والا سجے دب دیتا۔ جس اندھے کو یہ پتا نہ چلے کہ بوٹ کون سا کہاں ہے، جس کے نفاست کا یہ عالم ہے کہ مکھیاں بھین بھینا رہی ہیں، میرے نبی 63 سال میرے آقا کی ظاہری زندگی ہے، 63 سال میں میرے نبی کے کپڑوں پہ بھی مکھی کبھی نہ بیٹھی۔ حضور جس رستے سے گزر جاتے تھے، رستے کے ذرے مہک مہک کے بتاتے تھے، پھول شاخوں کو ہلاتے تھے کہ تیرے مدنی یہاں سے جاتے تھے۔ اور اس نامراد ہمیں زیادہ تکلیف اس لیے ہے، اس لیے زیادہ چیختے ہیں ہم کہ یہ الگ تھلگ نہیں، اس نے ڈاکہ ڈالا۔ میں نے کہا نا کچھ ایسے چور ہوتے ہیں جو پوری شخصیت چراتے ہیں، یہ ایسا منحوس تھا، اس نے کہا کہ میں محمد عربی ہوں۔ پوری آیت قرآن کی پڑھی، اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس نے کہا یہ میرے لیے اتری ہے، انا آتینا کل کوثر میرے لیے اتری ہے۔ یہ نامراد چوری قرآن بھی کرتا رہا، اپنے آپ پہ لگاتا رہا، پھر جب مسلمانوں نے گریبان تھاما کہنے لگا میں اصلی محمد نہیں ہوں، میں تو محمد کا ذل ہوں، میں محمد کا سایہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ اگر تو اس کا سایہ تو رب نے نہیں بنایا، تو کتوں آیا؟ اب آپ بتائیں
کہ اس نامراد پہ پھٹکار تو ہم کرتے پر پھٹکار بھی شرما جاتی ہے بیچ میں، کہتی ہے مجھے بھیج کہاں رہے ہیں، نہیں سمجھے۔ لعنت کو بھی پسینہ آ جاتا ہوگا کہ میرے تے مہربانی فرماؤ، ایک خود ایسی ایک لعنت ہے کہ لعنت اب سوچے نا ذرا، اتنا بڑا سینہ زور، اتنا بڑا ڈاکو تاریخ میں نہ سنا ہوگا نہ کسی نے سوچا ہوگا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ابا حضور بچپن میں وہ قادیان کے ارد گرد ایک جوہر تھا، گندا پانی سارے پنڈ کا اس میں آتا تھا، میرا ابا بچپن میں اس میں غوطے کھاتا تھا۔ جس کی نفاست کا یہ عالم ہو، نزاکت کا یہ عالم ہو، گندگی پسندی کا، جو گند پسند ہو وہ کیوں نہ وکٹوریا کا پابند ہو۔ اس لیے ذہن میں رکھو میرے پیارو، نبی سونا ہوتا ہے، نبی کی آواز، نبی کی آواز اور روح پیغمبر معجزہ، نبی کی آواز بھی معجزہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، نبی بول پڑے تو پتھروں کے سینے پھٹنے لگتے ہیں، نبی بول پڑے تو پھوہار برسنے لگتی ہے، نبی بول پڑے تو پرندے پر مارنا بھول جاتے ہیں، نبی بول پڑے اللہ پتھروں میں زندگی دوڑنے لگتی ہے، اور یہ بول پڑے توبہ توبہ۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، یہ جب بھی بولا جھوٹ بولا، جب بھی بولا غلط بولا، اور جب بھی بولا مطلب کو بولا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام دستگیر قصوری، تھے مرد نوری، انہوں نے اس کو اس وقت پکڑا جب یہ نہیں ہوا تھا تکڑا، یہ تھا بالکل کمزور سا مکڑا۔ اس وقت جا کے شیر اہل سنت، شیر بیشہ اہل سنت، اس کو سب سے پہلے اہل سنت کے اس شیر نے پکڑا اور جا کے سسرال میں پکڑا۔ کہاں؟ اس کے سسرال میں جا پکڑا۔ اب ظاہر ہے سسرال دے وچ تے بندہ عزت بنان نو جاندا ہے، انہاں جا کے رنگ وچ بھنگ پا چھڈی، فرمایا تو سنا ہے کہتا پھرتا ہے میں مہدی ہوں، تو ذرا آ میرے نال پہلے مک۔ اب وہاں یہ جو بات حضرت صاحب فرما رہے ہیں، وعدے پہ وعدہ ٹرخاتا رہا مولانا قصوری کو۔ مولانا قصوری بھی چھوڑنے والا نہیں تھا، اس نے اس کو جا کے پھر جو پکڑا، کہنے لگا میں بات کروں گا، مناظرہ کروں گا۔ جس وقت دیکھا قصوری چھوڑتا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگا مجھ پہ وحی آئی ہے کہ تو نے جان چھڑانے کا پرانا طریقہ ہے کہ وحی کون آیا ہے؟ کہا ٹیچی ٹیچی۔ فرشتے بھی انوکھے ہیں، فرشتے کا نام سے بھی پتا چل رہا ہے یہ میڈن انگلینڈ ہے یا فرانس ہے، بہرحال ہے اسی علاقے کا کوئی۔ کہ فرشتہ کون سا آیا؟ کہ ٹیچی ٹیچی آیا۔ اماں کا نام گھسیٹی گھسیٹی، اماں گھسیٹی، فرشتہ ٹیچی ٹیچی، پتہ نہیں ابا کون ہے وہ، اس کو تو لبا ہی کوئی نہیں۔ جس بدبخت کے 30 ضلعوں میں باپ ہی کوئی نہیں، وہ دنیا میں آپ بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی، اس نے ہمارے نبی کریم کو، اتنا بڑا چیلنج کوئی بھول کے نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی دنیا گزری ہے انہوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، پر محمد عربی نے کسی نے بھول کے بھی نہیں کہا میں محمد عربی ہوں، کیونکہ رب نے محمد ایک بنایا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں آیا ہے۔ ایسا محبوب رب نے بنایا کہ جو بھی نبی آیا اس نے سر ہی جھکایا، جو بھی نبی آیا اس نے ہاتھوں کو پھیلایا۔
ایسا رب نے محبوب بنایا، اور اللہ اس کی اس نسل کو ہدایت دے، خدا کرے ہدایت۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب لاہور میں کہا نا اس کو کہو آ جا، جب وہ ادھر ادھر کی مارتا رہا تو آخری جب اس نے کہا نا کہ جی وہ لولے لنگڑے بندے کو درمیان میں رکھتے ہیں، تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں، قادیانی نے یہ شرط رکھی، تو پیر مہر علی شاہ آئے جوش میں، کہنے لگے اسے کہو مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جا۔ اب جب یہ کہا تو اس وقت صرف سنی ہی نہیں تھے، اہل سنت والجماعت بھی تھے، نہیں سمجھے؟ یہ آج کل یہ جو ہے نا بناسپتی، انہوں نے اپنے نام پچھلے سال اور تھا اس سال اور ہے، بندہ جو نام ہی بدلتا رہے سمجھ لو کہ something is wrong۔ جیڑا دکاندار چور ہوندہ ہے نا ہر دفعہ اپنی دکاندار اتے والا بدل لیندہ ہے تاکہ پتہ نہ لگے گورنمنٹ نو، کیونکہ میں ٹیکس جو چرانا ہے، تو چوروں کا کام ہے نام بدلنا۔ انہوں نے نام بدل کے وہ پھر پکڑے گئے، پھر پکڑے گئے، پھر اور، تو وہ بھی وہاں تھے۔ جب پیر مہر علی شاہ نے یہ کہا نا مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جا، اب ان کے تو ویسے ہی پاؤں سے کانپنے لگ گئے، تو حضور مردے زندہ کرنے کی شرط آپ نے رکھ دی، آپ نے فرمایا تسی ذرا بھار رکھو، تواڈا نہیں میرا کم۔ اس وقت فرمایا تھا یہ اکیلا مہر علی نہیں، سبحان اللہ۔ تو پیر مہر علی سے کسی نے یہ بھی پوچھا حضور کیا ضرورت تھی دفع فرماتے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی مجلس میں بدبخت آتا ہے نیک بخت ہو کے جاتا ہے۔ میں نے تو اس لیے زور لگایا ایک واری آتے صحیح، ایک مرتبہ آئے گا، یہ کوئی روایتی تیرا مولوی نہیں بٹالوی وغیرہ کہ تو آئے گا جیسا آئے گا ویسا ہی جائے گا۔ آج یہ اہل سنت کے پیر اور اہل سنت کے فقیر غلام سراج و منیر کی مجلس ہے، آئے گا لگ پتا مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی۔ اسی لیے کہہ رہے تھے آپ بیدار رہیں، آپ وارث ہیں، آپ وارث ہیں۔ ایک بہت ہی سبحان اللہ بزرگوں نے لکھا ہے، کہتے ابھی اس بدبخت نے دعویٰ نہیں کیا تھا، ابھی مہدیت کے ہی چکر میں تھا، مجددیت کے چکر میں تھا۔ حضور پیر مہر علی شاہ کی عادت تھی، آپ اکثر گولڑے سے لاہور آتے، یہ دریائے راوی کا جو کنارہ ہے اس وقت اجاڑ تھا، یہاں جا کے پانی کے کنارے پہ مصلی بچھاتے، کئی کئی دن بتاتے، اور جب شہر میں آتے سنہری مسجد ہے، سنہری مسجد ہے، یہ جو بازار ہے کشمیریاں وغیرہ اس کے آگے آپ آئیں تو وہاں آپ ایک حکیم صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ بیٹھے تھے وہاں بیٹھے تھے، اچانک اٹھے جلال میں، بس چند ساتھی تھے دو چار، حضور خیر ہے، فرمایا بس چپ کرو۔ اسی طرح جہاں مینار پاکستان منٹو پارک والا علاقہ ہے، یہاں آپ آئے، حیران ہو گئے ساتھی کہ مرزا بدبخت لگا ہوا ہے اپنی تبلیغ میں۔ آپ جوش میں آ کے اسے کہنے لگے کہ تیرے ارادے مہر علی جانتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو آج مناظرہ نہیں، میرے ساتھ بات کر، تین باتیں یا تو کر یا میں کرتا ہوں، جو جھوٹا نکلے اور نہیں تو اپنے دعوے کو چھوڑے، مدینے کی طرف منہ موڑے۔
اب اس کی گھگھی بند گئی، میرے علی جو پہنچ گئے، آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دریائے راوی چل رہا ہے، یہ بڈھا دریا وہیں سے چلتا تھا، فرمایا یہ دریائے راوی چل رہا ہے، یا تو بول کہ راوی رستہ بدل، یا میرے علی بولتا ہے رستہ بدل۔ تو اپنے آپ کو مسیح کہتا پھرتا ہے، مثل مسیح کہتا پھرتا ہے، فرمایا کنواری لڑکی بلاؤ، تو نگاہ ڈال اور وہ امید سے ہو جائے، یا پھر ہم ڈالتے ہیں نگاہ سے۔ اب لگا کانپنے، فرمایا تیسری شرط یہ ہے بن شیر کھول منہ، میرے علی کو نیست و نابود کر دے ورنہ میں تجھے تباہ کر دوں گا۔ ایسے جو دیکھا آپ کی زلفیں کھڑی ہو گئی، ساتھ علماء تھے حکماء، انہوں نے پکڑا حضور پیر میرے علی کو، حضور شریعت کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی سرکار، شریعت کی پابندی۔ آپ نے فرمایا دنیا والو اگر اس میں سچ ہوتا ایک بات تو میرے علی کی قبول کرتا، اگر یہ دریا کا رستہ نہیں بدل سکتا مجھے بولے، صرف یہ ہے کہ میرے نبی کا غلام رہے، اگر یہ نبی میرے کا غلام رہے گا پھر میرا امام رہے گا، لیکن لکھ رکھو یہ ہمیشہ بے نام رہے گا، گلی گلی میں بدنام رہے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ مدنی فکر نہ کر، انا شان آقا ہو والابتر، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا چرچا نگر نگر گھر گھر۔ یہ رب نے جو وعدہ فرمایا ہے یہ عالمی ختم نبوت، ورلڈ ختم نبوت نے نبھایا ہے، آپ کو ہمیں بلایا ہے اور حقیقت حال سے آگاہ فرمایا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ان کو تو خاتم النبیین۔ کیڑوں کو بھی پتا ہے کہ ختم نبوت کا کس کے سر پہ تاج ہے، کس کا کائنات پہ راج ہے۔ حضور نے جب وہ جنگ خیبر ختم ہوئی، ایک کالے رنگ کا گدھا، ایک کالے رنگ کا گدھا حضور کے حصے میں آیا، سرکار نے اس کو پکڑ کے پیار جو فرمایا وہ بول پڑا، گدھا بول پڑا۔ سرکار نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ حضور کی تلواروں کے بھی نام تھے، حضور کی کوئی چیز بے نام نہیں تھی، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، سرکار نے فرمایا پسند نہیں آیا، اس نے کہا اب تو آپ کا ہوں جو چاہو بولو، تو بولے میرے حضور آج سے ہے تو یعفور، اس نے کہا مجھے ہے منظور، آپ نے میرا نام یعفور رکھا، حضور کا پھر نوکر ہو گیا، ڈیوٹی لگا دی، فرمایا جا ابو بکر کو بلا، بھاگا جا رہا ہے، جہاں سے جاتا لگ پتا جاتا کہ سرکار کا نوکر جا رہا ہے، جا کے سر ٹکراتا ہے اور سونا ابو بکر محبوب بلاتا ہے، مدینے میں پھرتا ہے اور بڑا ادب والا، بڑا وفا والا، بڑا حیا والا، جب تک حضور اس پہ سوار رہتے تھے پوری زندگی کبھی پیشاب نہیں کیا تھا، سرکار اتر جاتے پھر دور جاتا، پیشاب کرتا، جسم سکھاتا پھر آتا، گدھوں کو کیا پتا احترام نبوت کیا ہے۔ اب اس سے جو حضور نے پیار کیا
پہلے دن اس نے جو اقرار کیا ایک بات پہ بڑا اصرار کیا، کہنے لگا سنیو اب بات ذرا سمجھ والی ہے، پیارے ہو آپ نے مجھے اپنا بنایا ہے، میری قسمت دیکھے میں آپ کے حصے میں آیا، سرکار ایک بات کرتا ہوں، بول۔ کہا کہ میں جن سواریوں کی نسل میں ہوں ان میں سے میں آخری ہوں، اور میری جتنے وہ پہلے والے تھے ان سب پہ نبی سوار ہوتے رہے، اس نسل میں آخری، اور جو سوار رہے ہیں انہاں میں تسی آخری، تے میری قسمت جاگی کہ آخری نبی آپ ہیں، آخری نبی آپ ہیں، وہ ایک گو ہی نہیں، یہاں جس کو سب سے ارذل کہتے ہو گدھا اس کو بھی پتا ہے کہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، بس ان کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے جن کے ہاتھ نہ پوچھو۔ اس لیے قادیانیت اپنے پنجے گاڑنے کے پکے پروگرام بنا کے چل رہی ہے، اور یہ وہ بد نصیب قوم ہے کہ اسرائیل یہودیوں میں کتنے ہزار قادیانی اسرائیلی فوج میں داخل ہیں، اسرائیلی فوج میں داخل ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اسی بات پہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے قادیانیت کے گلے پہ اپنا آہنی پنجہ گاڑ کے انہیں تڑپایا تھا، جب مرزے کے نمائندے کو اسمبلی میں بلایا، یحییٰ بختیار کو نکتہ سمجھایا اور فرمایا ان سے پوچھو کہ اسرائیل تمہارا چاچا ہے، ماما ہے یا تایا ہے، کس نے تمہیں ان سے ملایا ہے؟ انکار کیا، کہا ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ اٹھایا الفضل اخبار، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا فضل، بدل گئی گندوں کی شکل، برسنے لگی نحوست، کھل گئی مدنی کی محبت۔ اب بیچارہ ادھر انکار ہے ادھر اقرار ہے، آ گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تے منا۔ یحییٰ بختیار نے تاریخی جملہ کہا جب اس نے دیکھا کہ بالکل گرفت میں آ چکا، جھوٹے ہیں یہ، جب بھٹو کو ستمبر کا وہ مہینہ، بھٹو کو رات کے 3 بجے اس نے کہا یہ کیسا مسئلہ میرے گلے پڑ گیا، ذوالفقار بھٹو نے کہا، یحییٰ بختیار نے کہا، مولانا نورانی نے کھول دیے ہیں سارے مسئلے مجھ پر اور تو نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا بھٹو کان کھول کے سن، یحییٰ بختیار نے کہا تھا، کہا اگر قادیانی کافر نہیں تو پھر پوری امت کافر ہے۔ بھٹو نے کہا یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب سمجھا کہ اگر وہ کافر نہیں تو پھر تو بھی کافر، کیونکہ ملتیں 2 بن چکی ہیں، تجھے غلط فہمی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھٹو جب سمجھ گیا اس نے کہا اب قادیانیت جاوے ہی جاوے۔ امریکہ نے کہا بھول نہ کرنا، اس نے کہا امریکہ تیری بھول ہے، اب پشت میں میرا رسول ہے، اب مجھے روکنا فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی۔
اس لیے وارث آپ ہیں. گھر والے ہی سو جائیں تو انصاف نہیں ہے. پھر دائیں بائیں والے، چندہ کھانے والے، جماعتیں بنانے والے، ان کو تو وقت چاہیے کہ کسی طریقے سے آپ سوئیں اور وہ بیٹھ کے بناوٹی رونا روئیں. اس لیے آپ نہ سوئیں. آپ کم از کم یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ختم نبوت کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، تھوڑا تھوڑا اقرار کریں، کبھی گجرانوالے کی حد بھی پار کریں. مطلب یہ ہے کہ نیرا سیال کوٹ ہی نہ بجتا رہے یا سادھوں کی شریف. یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، جہاں بھی انہیں پتا چلتا ہے کوئی چور وہیں پہنچ جاتے ہیں مدنی کے مور. بھامے ہوئے مرید کے دے بھامے لاہور، عرش منور بانگا ملیاں دنیا شہر لاہور. اس لیے یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. میں وہ کراچی پہنچا تو بدیع الزمان بھٹی صاحب پہنچے. میں نے وہاں کہا، میں نے کہا یہ ہمارا جو نوجوان رہنما ہے. انہوں نے کہا چنگا بھلا تو خطیب الاسلام ہے تو ایک کتوں دا رہنما ہے. اور میں نے کہا یہ نوجوان جو ہے انہوں نے جو جھنڈا لہرایا ہے ہم نے اسی کے سائے میں سر چھپایا ہے. اس لیے الحمدللہ جہاں بھی ختم نبوت کے ساتھی آئیں آپ اور نہ صحیح. وہ سریکی میں کہتے ہیں کہ لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنو نہیں آیا سفیر دی لاش تے. لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنو نہیں آیا سفیر دی لاش تے. او حس نہ دے فاتحہ نہ تو پھل چڑھا، نہ دے فاتحہ نہ تو پھل چڑھا. او حس قبر دے داتا ون نہیں سمجھے ویخدہ تے جا، او دی قبر نوی تے ویخدہ جا. یہ اگر میرے دوست آئیں تو آپ کم از کم کھڑے ہو کے کان دھر کے سن تو لیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، داد کا طالب نہیں بندہ آزاد. اس لیے ختم نبوت میں نے تھوڑی سی بات کی ہے اور آپ کی خدمت میں وہی جو باتیں میرے بھائی نے آپ کو بتائیں میں نے اسی کی روشنی میں اور آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا ہم نکمے کچھ نہیں کر رہے لیکن ہمارے نبی کا دین اور ہمارے نبی کا نام بڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے. یہودیوں نے خود انہوں نے گزٹ نکالا، وہ کہتے ہیں 1 سال میں 63,000 آدمی کلمہ پڑھ جاتا ہے. 1 سال میں منیمم 1 سال میں 63,000 آدمی بغیر کسی کی محنت کے پڑھ جاتا ہے. اسلام کا نشہ چڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑی پیاری بات کہی. ہمیں ہمارا دل جو ہے وہ پہلے تو چڑیا کا تھا اب شیر کا ہو گیا سن کے کہ شجاعت علی مجاہد صاحب نے بتایا کہ وہاں جگہ لے لی ہے. لیکن میں اللہ کے قربان بندوبست وہ بھی کیے رکھتا ہے. جب تک ہمارے یہ بھائی نہیں پہنچے تھے 12 ربیع الاول کا جلوس دیوبندی وہاں نکالتے رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ دیوبندی 12 ربیع الاول کا جلوس ربوے میں نکالتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ سرگودے میں تو حرام ہے، فیصل آباد میں تو ملا جی حرام ہے، ربوے میں کیوں حلال ہے؟ انہوں نے کہا راز دی گال ہے. انہوں نے کہا مولوی جی ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ یہاں حلال ہے، لاہور میں حرام ہے، گجرانوالے میں گکھڑ شریف کھڑ گکھڑ میں تو حرام ہے تو یہاں کیوں حلال ہے؟
انہوں نے کہا اصل میں یہاں ایک کفر کا دلال ہے، کفر کے دلال کے مقابلے میں حلال ہے، اور ہمارے لبوں پہ آمنہ کا لال ہے۔ ادھر سے مسلمان سنی بولا، اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ نے ابھی غور نہیں فرمایا، صرف یہی نہیں، بکھر میں حرام ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولوی فضل الرحمان صاحب، جنہیں آپ لوگ خامخواہ ڈیزل والا مولوی کہتے ہیں، وہ صاحب جو ہیں وہ وہاں جلوس لڑ کے نکالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے لڑائی ہوئی تھی، مولانا نورانی کے خدام کہتے تھے ہم نکالیں گے، جناب عزت مآب حضرت فضل الرحمان فبئی علی ربکما تقدم، یہ فرماتے تھے ہم نکالیں گے۔ تو آخر کار لوگوں نے کہا چکر کیا ہے، پورے ملک میں فتوے لگاتے ہیں، یہاں یہ لڑ کے میلاد النبی کا جلوس برآمد فرماتے ہیں۔ اور جا کے پتہ یہ چلا کہ حکومت پتہ نہیں کتنے لاکھ گرانٹ دیتی ہے جو جلوس نکالے۔ یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، بس ریال ہے تو سب کچھ حلال ہے، دینار ہے تو شراب سے بھی پیار ہے۔ عجیب میرا یہ مولانا عبد الدینار ہے، اس لیے سنیو مبارک ہو۔ میرے بھائی نے صحیح کہا، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، بکے ہیں تو ہم بک چکے ہیں، تیرے ہاتھوں پر وجد آتا ہے تیری باتوں پر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔